حرارت وصال، رائٹر ہیں میم این۔ ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ ممی، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا بولا تو فارغ کمال نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے بلایا تھا، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ کمرے میں رکھے صوفے پر برا جمان تھی، اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتی بولی تو آدم ان کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسا چل رہا ہے بزنس؟ انہوں نے بہت سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ممی بس۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اشر بتا رہا تھا کل تم داؤد کے ساتھ باہر گئے تھے کہیں؟ ان کے انداز میں کچھ تو تھا، کچھ کھوجتا ہوا۔ جی، ایک مسئلہ بن گیا تھا جسے داؤد ہی حل کر سکتا تھا۔ اس کا انداز اس کے تاثرات کی طرح ہی تھا، بالکل سادہ سا۔ دھیان رکھنا کہیں وہ سانپ تمہیں نہ لوٹ کھائے۔ اس کے انداز و الفاظ میں تنفر ہی تنفر تھا۔ آدم نے سر ہلایا پر اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن تھی۔ ممی، ایک بات پوچھوں؟ وہ فارغ کمال کی طرف دیکھتا بولا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ داؤد ایسا کیوں نہیں لگتا جیسے آپ بتاتی ہیں؟ وہ اتنا پرسکون سا لگتا ہے، ہر وقت مدد کو تیار، بات کرو تو لگتا ہے جان بھی مارنے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کی بے تاثر رہنے والی آنکھوں سے محبت جھلکتی کیوں نظر آتی ہے؟ جتنا مرضی تلخ بولوں، کبھی دانت سے دانت نہیں اٹھاتا، ایسا کیوں؟ وہ واقعی الجھا سا لگ رہا تھا۔ فارغ کمال کا چہرہ تن گیا، آنکھوں میں تنفر پھیل گیا۔ دوغلا اور میسنا انسان ہے وہ اپنے باپ کی طرح۔ اس کے باپ نے بھی مجھ سے شادی تو کر لی، پر ساری عمر پہلی بیوی کے عشق میں ڈوبا رہا، اور مرتے وقت بھی اس کے لبوں پر اس منحوس عورت کا ہی نام تھا۔ ہمیشہ میری حق تلفی کی۔ تمہارے باپ نے اس عورت کے چکر میں میری، اور یہ داؤد بھی تو اسی عورت کی اولاد ہے نا۔ بدصورت آدمی۔ ان کے لہجے میں حد درجہ حقارت تھی داؤد کے لیے۔ ممی، آپ نے ہمیشہ کہا کہ داؤد سے دور رہوں، میں اس سے دور رہا۔ آپ نے کہا اس کی محبت کا جواب نفرت سے دو، تو میں نے ہمیشہ ایسا ہی کیا۔ آپ نے کہا اس کو تضحیک کا نشانہ بناؤ، میں نے ہمیشہ ایسا کیا۔ پر ممی، اب میں تھک رہا ہوں اس سب سے۔ میرا ضمیر ملامت کرنے لگا ہے مجھے۔ داؤد نے باپ کے بعد باپ بن کر پالا ہے ہمیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے پاپا کے بعد جب حالات بہت برے ہو گئے تو اس نے مزدوری کر کے ہمیں پالا۔ میں نے کام کرنا چاہا تو مجھے سختی سے منع کر دیا۔ خود مزدوری بھی کی، گھر بھی چلایا، اپنی پڑھائی بھی کی، ہماری چوکیداری بھی کی۔ ہمیں برے حالات سے نکالا اور عیش و عشرت والی زندگی تھی۔ میں ہمیشہ اس سے بزن رہا، پر ممی اب وہ نہیں ایسا کر پاتا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ داؤد ایسی نفرت اور حقارت کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے فارغ کمال کا چہرہ غصے کے باعث سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نیچ اور بدصورت انسان کی خاطر تم مجھ سے ایسے بات کرو گے؟ اپنی ماں سے یہ اوقات ہے تمہاری نظروں میں میری؟ چلے جاؤ یہاں سے آدم، ورنہ میں لحاظ بھول بیٹھوں گی۔ فارغ کمال بولی نہیں گرجی تھی۔ آدم نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ مامی، اگر اتنی ہی نفرت ہے اس سے تو اس کا دیا کیوں کھایا جاتا ہے اس گھر میں؟ اس گھر کا ایک ایک کام اس کی کمائی سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کا پیسہ بے دریغ کیوں اڑایا جاتا ہے؟ کام پڑنے پر آپ اس کے ساتھ میٹھی کیوں بن جاتی ہیں؟ آدم کمال تو آج جیسے فیصلہ کر کے آیا تھا کہ سچ کے سوا کچھ نہ بولے گا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ آدم نے سرنفی میں ہلایا۔ آپ کو برا لگا تو سوری ممی، پر میں نے یہ بات بالکل سچ کہی۔ میرا بھائی ہے وہ، اور مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ اٹل لہجے میں بولا، آؤٹ۔ فارغ کمال دروازے کی طرف انگلی کرتی چیخی تھی، چہرہ غیظ و غضب کی خماری کر رہا تھا۔ آدم نے چپ چاپ کمرے سے باہر نکل جانا ہی مناسب سمجھا۔ میری اولاد ہو کر میرے سامنے ہی زبان چلائے گا۔ فارغ کمال کو آج احساس ہوا کہ داؤد ہی تھا جو ان کی ہر تلخ اور روح چھلنی کر دینے والی باتیں بھی سر جھکا کر چپ چاپ سن لیتا تھا۔ ان کی کسی اولاد میں ایسا حوصلہ نہ تھا، ایسا بلند حوصلہ داؤد کمال کا ہی ہو سکتا تھا۔ فارغ کمال کا بس نہ چل رہا تھا کہ داؤد کو جان سے مار ڈالتی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا ان کو حقیقت کا آئینہ دکھا کر گیا تھا۔ اس بات کی سزا بھی داؤد کمال کو ملنے والی تھی۔ اس کے کھاتے میں ایک اور جرم شامل ہو چکا تھا، ہمیشہ کی طرح بغیر کسی قصور کے۔ ابا کو دوا دے کر سلا کر وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے موبائل پکڑ کر کان سے لگائے۔ آخر جناب کو فرصت مل ہی گئی۔ اس کی بھرپور شکوے بھری آواز کانوں سے ٹکرائی تو ایمان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری۔ بس دیکھ لیں، اپنے قیمتی وقت میں آپ کے لیے وقت نکال ہی لیا، وہ شرارت سے بولی تو دوسری طرف ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ بہت بے مروت ہیں آپ۔ میں اگر کال نہ کروں تو آپ خود بھی کبھی مجھے یاد کرنے کا تکلف نہیں کرتی۔ کیا واقعی آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ اس کی آواز کا گھمبیر پن محسوس کرتی وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ کرتی ہوں نا، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی۔ کیا کرتی ہے؟ باسط نے بھی اسی انداز میں سوال کر ڈالا۔ آپ کو یاد؟ آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، وہ بامشکل ہی سن پایا تھا، پر سنتے ہی ہونٹوں پر دل فریب مسکان مچل اٹھی۔ پھر دیدار ہی کروا دیں، 2 مہینے سے آپ کو نہیں دیکھا، آنکھوں کے ساتھ دل بھی ترس رہا ہے۔
ایمان کی پلکیں لرز اٹھی. کچھ ایسا ہی اثر رکھتے تھے اس انسان کے الفاظ. آپ جانتے ہیں نا ویڈیو کال پر بات نہیں ہوتی مجھ سے، وہ بے بسی سے بولی تھی. باسط کے ساتھ رابطے میں رہتے اسے 2 ماہ ہو گئے تھے. وہ اب تک واپس نہ آیا تھا تو اس کی روز کال پر ہی بات ہوتی تھی. باسط نے 1-2 مرتبہ اسے ویڈیو کال کا کہا پر اس نے منع کر دیا. ویڈیو کال کی بات بھی کس کس نے کی ہے؟ آپ کے روبرو آ کر آپ سے ملنا چاہتا. اپنے گھر کا دروازہ تو کھول کر دیکھے ذرا. اس کی بات پر ایمان کی آنکھیں پھیل گئی. وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی باہر کے دروازے کی طرف بڑھی. چھوٹا سا تو گھر تھا. اگلے ہی منٹ وہ دروازہ کھول چکی تھی. سامنے ہی بڑی شان سے اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا تھا. اسے یوں سامنے دیکھ ایمان کی سانسیں رک سی گئی. اگلے ہی پل وہ ڈرتے ہوئے دروازہ بند کر گئی. اگر محلے سے کوئی دیکھ لیتا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی. اف یار، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ ابھی تو صحیح سے نظر بھی نہیں پڑی تھی آپ پر. وہ بدمزہ ہو کر بولا تو ایمان دروازے میں بنے کی ہول سے چوری چھپے اسے دیکھنے لگی. کسی نے دیکھ لیا تو آپ پلیز جائیں یہاں سے. وہ ملتجی ہو کر بولی تھی. اسے خوف کھا رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے. بہت ظالم ہے آپ پر. میں آج آپ کی ایک بھی نہیں سن رہا. چادر لے کر آئیں گلی کے باہر. گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں میں. انکار نہیں سننا مجھے آج. آ جائیں آپ. اپنی بات مکمل کرتا وہ کال بند کر گیا، جبکہ ایمان کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے خوف کی وجہ سے. وہ وہیں کھڑی ہاتھ مسلتی رہی. سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے. ابا کے اٹھنے میں بہت وقت تھا. ابھی اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے. کچھ سوچ کر وہ الماری سے اپنی چادر نکال کر اچھے سے اپنے گرد لپیٹ گئی. چہرہ بھی ماسک سے ڈھک لیا. تھوڑی سی دیر میں اس کی بات سن کر واپس آ جاؤں گی ابا کے جاگنے سے پہلے. خود کو تسلی دیتی وہ آخری نظر ابا پر ڈال کر تالا لگاتی گھر سے باہر نکل گئی. گلی کے باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی. اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی. اس کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا. کہاں جا رہے ہیں پلیز؟ ہم گاڑی میں بیٹھ کر ہی بات کرتے ہیں نا. وہ اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر بوکھلا اٹھی. باسط نے گردن گھما کر گہری نظر اس پر ڈالی، پھر واپس سامنے روڈ پر. یہاں بالکل قریب پارک میں جا رہے ہیں. سکون سے بیٹھ کر باتیں کریں گے کچھ دیر. اس کی بات پر وہ چپ ہی رہی. جانتی تھی اپنی مرضی کر کے ہی دم لے گا. 5 منٹ میں ہی وہ پارک میں پہنچ گئے جو سنسان پڑا تھا. باسط اسی لیے پارک کے اندر چلا گیا. وہ دونوں آمنے سامنے گھاس پر بیٹھ گئے. ایمان کی نظریں جھکی ہوئی تھی جبکہ ہاتھ مسلسل کپا رہے تھے. باسط کا دل کیا اس کے مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر کے ان کی نرمی محسوس کرے، پر جانتا تھا کہ اس کی اتنی سی جرت سے ہی وہ نازک حسینہ بے ہوش ہو گرے گی. پلیز اب تو یہ نقاب اتار دے میری پیاری مینا. اور کتنا تڑ پائیں گی. وہ اسے پیار سے مینا بلاتا تھا. اس کی بات پر وہ جھجکتی ہوئی ماسک اتار کر ایک طرف رکھ گئی. نظریں ابھی جھکی ہوئی. اس کے چہرے کو اتنا قریب سے دیکھتے باسط کے دل و دماغ پر ایک سرور بھرا سکون چھانے لگا. وہ اس کے سامنے ہی نیم دراز ہو کر دونوں بازو سر کے پیچھے رکھ گیا. وہ گہری نظروں سے اسے یکٹک دیکھتا چلا جا رہا تھا. آپ مجھے ایسے کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ اس کی گہری نظروں سے گھبراتی وہ ایک دم بول اٹھی. باسط دورانی جب ایمان احمد کو نہ دیکھے تب اسے اپنی آنکھیں بے نور سی لگتی ہیں. گھبیر آواز میں بولتا وہ اسے گلابی پڑنے پر مجبور کر کے ایسے مت دیکھیں پلیز. وہ لجا کر بولی تو باسط کہا لگا کر ہنس دیا. تصور ہو یا تخیل، خواب ہو یا خیال، میری بے چین نظریں ہر جگہ آپ کو ہی دیکھتی ہیں. وہ تو آج جیسے ٹھان چکا تھا کہ اسے منہ چھپانے پر مجبور کر دے گا. اف باسط، کیا کھا کر آئے ہیں آپ آج؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سستا نشہ کیا. وہ شرم چھپاتی چڑھ کر بولی تھی. آپ کی ان غزالی آنکھوں کے نشے سے بڑھ کر کوئی بھی نشہ ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کی ان حسین آنکھوں کے سوا دنیا میں اور رکھا ہے کیا ہے بھلا؟ کسی دن جان ہی سے نہ لے لیں گے میری. اس کی بات پر وہ بلا وجہ ہی سر پر پڑا دوپٹہ مزید ماتھے پر کھینچنے لگی. اس آدمی نے آج ٹھان ہی لیا تھا کہ اسے بکھلا کر چھوڑے گا. جا رہی ہوں میں، اکیلے بیٹھ کر لگے رہے. خفگی سے کہتی وہ وہاں سے جانے لگی. جب ایک دم سیدھا ہو بیٹھا. چپ چاپ بیٹھ جائے ورنہ باخود آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو واپس بٹھانا پڑے گا مجھے، اور میرے چھونے پر آپ کو ہی زیادہ اعتراض ہوگا. اس کی بات پر وہ فوراً بیٹھ گئی، جیسے ڈر ہو کہ وہ سر پھرا یہ بھی نہ کر گزرے. بالکل بھی اچھے نہیں ہیں آپ. منہ پھلا کر بولی تو باسط کو اس پر مزید پیار آنے لگا. جیسا بھی ہوں اب آپ کا ہی ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولتا وہ کندھے اچکا گیا. مینا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ اس کے سوال پر ایمان نے اسے دیکھا تو اسے باسط کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف نظر آیا. وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. جانے کیوں اس کے دل کو اس بات کا دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ اس کی مینا اس سے جدا ہو جائے گی. آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا آخری جزیرہ ہے آپ. مجھے موت تو قبول ہے پر آپ سے جدائی نہیں. اس کا لہجہ اٹل تھا، ہر طرح کے شبے سے پاک. اپنی بات پر ہمیشہ کھڑی رہے گا. وہ مزید کچھ دیر بات کرتے رہے. ایمان اب ایزی ہو کر بات کر رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے گھر جانے کی جلدی مچائی تو باسط کو اس کی ماننی ہی پڑی.
وہ کافی دیر سے لاؤنج میں چکراتی پھر رہی تھی۔ زلیخا کو اسے دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ میری جان، کال کی ہے، ناشر کو آ رہا ہوگا۔ وہ اسے حوصلہ دیتی بولی تو زلیخا منہ بناتی تھپ سے اس کے قریب بیٹھی۔ مر جائے گا یہ انسان میرے ہاتھوں، بتا رہی ہوں آپ کو۔ دانت کچکچا کر بولی تو اس کی شکل اور انداز دیکھتی ہنسی۔ اچھا پریشان مت ہو، میں دوبارہ کال کرتی ہوں۔ زلیخا نے اشر کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا، تبھی آدم وہاں آیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس نے بہت دھیان سے زونیا کی تیاری دیکھی تھی۔ ویلویٹ کے گہرے میرون رنگ کا پیروں کو چھوتا فراک پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، لبوں پر گہرا میرون لپ بکھیرے۔ وہ اچھی نہیں، بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر لگا چشمہ آج غائب تھا، اس کی جگہ لینس لگائے ہوئے تھے۔ میری تیاری کی بھرپور توجہ سے دیکھ لیا ہو تو میرا مسئلہ بھی سن لیا ہو۔ زونیا کی آواز پر وہ سر جھٹک گیا۔ مجال تھی جو یہ لڑکی کبھی اپنی زبان پر قابو پا لیتی۔ ارشاد فرماؤ۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا بولا تو وہ 2 قدم چل کر اس کے نزدیک آئی۔ میرے کالج میں پارٹی ہے آج، اشر کے بچے نے کہا تھا لے جائے گا مجھے، پر اب تک گھر واپس نہیں آیا اور نہ ہی کال اٹھا رہا ہے میری۔ اب پریشان ہوتی ہوئی کی سانس میں اپنا مسئلہ بتا گئی آدم کمال کو، جس سے کسی قسم کی مدد کی توقع تو نہیں تھی۔ آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں گاڑی میں۔ وہ لاپرواہی سے بولتا وہیں سے واپس مڑ گیا تو زونیا کی بانچیں پھیل گئی۔ وہ 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر صوفے سے اپنا پرس اور موبائل اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی، جہاں وہ پہلے سے گاڑی سٹارٹ کیے بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا کے، آپ نے بتایا نہیں کہ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ رخ اس کی طرف موڑ کر بیٹھتی اس کے وجیح چہرے کو دیکھتی روشن آنکھوں سے پوچھنے لگی، ویسے ہی جیسے ہمیشہ لگتی ہو؟ اس کے اسپاٹ انداز پر زونیا کی روشن آنکھیں ایک دم بجھی تھیں۔ ہمیشہ تو ایسے نہیں تیار ہوتی، بے رنگ کی رنگ بھی پہلی دفعہ پہنا ہے میں نے۔ اس کی بات پر آدم نے پل بھر کی نظر پھیر کر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں سامنے روڈ پر جما دی۔ اچھا، میں نے نوٹ نہیں کیا۔ اب بھی وہ اسی لاپرواہ انداز میں بولا تھا۔ پہلی دفعہ زونیا اس کے انداز سے ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا اور اسی انداز سے بات کرتا تھا، اور اسے بہت تکلیف ہوئی تھی اس کے انداز سے آج۔ اس کے بعد وہ کالج جانے تک خاموش رہی تھی۔ کالج میں فنکشن کے دوران بھی وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ واپسی پر اسے اشر لینے آیا تھا۔ وہ گاڑی کے باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے وہ آنکھوں میں شوق پن لیے سیٹی مارتا بولا تو زونیا نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ کیا بات ہے بھائی، آج تو اپنی شیدہ پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ اشر کی تعریف کا بھی اپنا ایک الگ ہی انداز ہے، بکواس مت کرو، اسے گھور کر کہتی وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو اس کلر میں یار، پہلی دفعہ تم نے ایسا گہرا رنگ پہنا ہے اور تمہیں حد سے زیادہ سوٹ کیا ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولا تو زونیا نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ کس چیز کی؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگی۔ گلاسز کی، یقین جانو اینک لگا کر بالکل پانڈا جیسی کیوٹ لگتی ہو، وہ کہہ کر زور سے ہنسنے لگا جب سونیا چیختے ہوئے اس پر مکے برسا رہی تھی۔ بہت کمینے ہو تم ہوگے موٹا پانڈا، تمہیں کس اینگل سے پانڈا دکھ رہی ہوں میں؟ وہ اس کے بال زور سے کھینچتی پوچھ رہی تھی، جبکہ اپنے بالوں پر اس کی سخت گرفت محسوس کرتے اشر بکھلا گیا۔ چھوڑ دے اللہ کی بندی، ابھی تو بالکل کنوارا پیس ہوں، مجھے گنجا ہونے کا کوئی ارمان نہیں، وہ بھی بھری جوانی میں۔ اس حال میں کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دینا مجھ مظلوم کو۔ اس کی آہو پکار پر زونیا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کوئی بہت بڑے نوٹنکی ہو تم، فکر نہ کرو، تم ان بالوں کے ساتھ بھی کسی نے اپنی لڑکی نہیں دینی جس قدر تم لڑکی کو ترسے ہوئے ہو۔ اس کے بال چھوڑ کر ہاتھ جھاڑتی بولی تو اشر کی آنکھیں پھیل گئی۔ ڈائن ہو تم پوری، تمہاری زبان میں خاک، لڑکیاں مرتی ہیں میری حسین شکل اور ہینڈسم پرسنالٹی پر۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک ادا سے بولا تھا، پر اگلے ہی پل کر راہ کر رہ گیا جب سونیا نے اس کی گردن کے پیچھے اپنے نازک ہاتھ کا زوردار تھپڑ مارا۔ ڈائن ہوگی تمہاری ہونے والی بیوی، خبردار مجھے ایسا بولا تو، شودہ انسان۔ اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گیا، پر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر مسکان چھا گئی جب زونیا کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ دیکھی۔ اس کی آنکھیں بھی اس مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اسے لاکھ تنگ کرتا پر اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی اداس اور بے رونق آنکھوں میں رنگ بھرنے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی جس میں کامیاب بھی ٹہرا تھا۔ باقی سارا راستہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے آئے تھے۔ داؤد میں کون سا ڈریس پہنوں آج؟ وہ الماری میں منہ دیے ہوئے وہیں سے اونچی آواز میں بولی تو کمرے میں بیٹھا داؤد نفری میں سر ہلا کے پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ آپ جانتی تو ہیں آپ ہر رنگ میں اچھی لگتی ہیں مجھے، آپ کوئی بھی پہن لے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوتا، دونوں بازو سینے پر باندھے اسے دیکھنے لگا جو نائٹ ڈریس میں ملبوس مصروف سے اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ یہ والا ڈریس پہن لے۔ اچانک وہ آگے بڑھ کر اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ایک ڈریس پر ہاتھ رکھ کر بولا تو زلیخا چھنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی شلوار قمیض تھی جس کے ساتھ سرخ کامدار شال تھی۔ وہ بہت خوبصورت جوڑا تھا، پر مسئلہ یہ تھا کہ زلیخا نے کبھی ایسا لباس پہنا نہیں تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی پر پھر جانے کیا سوچ کر مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔
ड्रेस पकड़ कर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई तो दाऊद खुद भी चेंज करने लगा। इसके बाहर निकलने से पहले वो रेडी हो चुका था और अब इसका इंतजार कर रहा था जब कमरे का दरवाजा नॉक हो। इसने अंदर आने की इजाजत दी तो मुलाजमा अंदर आई। साहब जी, बड़ी बेगम साहब आपको नीचे बुला रही, कह रही हैं अभी बात सुने आकर इनके। इनकी बात सुनते दाऊद फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कमरे से निकल गया। वो नीचे आया तो फारा कमाल डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। बाकी सब भी वहीं पर थे। वो सबको मुश्तरका सलाम करता माँ की तरफ बढ़ गया। इनका माथा चूमा, फिर हाथ चूम कर आंखों से लगा, बैठो दाऊद। इनके कहने पर दाऊद पास अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो तफक्कुर से इनका उतरा चेहरा देख कर बोला। तो फारा कमाल ने इसके हाथों से अपने हाथ छुड़वाए। शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया मेरी तबीयत पूछने का, वरना बीवी के बताने पर तो तुमने मेरी खैरियत पूछना गवारा नहीं की। इनकी बात पर दाऊद ने नासमझी से उन्हें देखा। क्या मतलब मम्मी? जुलेखा ने मुझे कुछ नहीं बताया। इसकी बात पर फारा कमाल अजब से अंदाज में मुस्कुराते। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी रात, शुगर कम हो गई थी। तुम्हारी बीवी को बुलाया था पास, पर वो मलका आलिया तो नींद का बहाना करती निकल गई। जाहिर है तुम्हें भी तो बताया ही होगा मेरी तबीयत का। इनकी बात पर दाऊद की आंखों का तासुर पल पल में बदला था, जिसे वहां बैठे हर फर्द महसूस किया था। सब नजरों ही नजरों में एक दूसरे को देखते अफसोस जाहिर कर रहे थे। दाऊद रात काफी देर से घर वापस लौटा था। सबसे पहले फारा कमाल के कमरे में गया तो वो सो रही थी, जबकि जुलेखा इसी के इंतजार में बैठी थी। इन दोनों ने खाना एक साथ खाया था और काफी देर बातें करने के बाद सोए थे। पर इसने दाऊद से ऐसी कोई बात नहीं की थी। अगले ही पल इसकी तेज धार कमाल हाउस में गूंज उठी थी। जुलेखा! इसकी तेज पुकार पर कुछ ही पल के बाद जुलेखा हैरान सी वहां पर आई। पहली दफा इसने दाऊद को इस कदर ऊंची आवाज में बोलते सुना था। चचजी! इसके बौखलाहट वहां बैठे हर फर्द ने महसूस की थी। रात मम्मी की तबीयत खराब थी, आपको इनके पास रुकना चाहिए था। अगर ज्यादा नींद आ रही थी तो वही मम्मी के पास सो जाती आप। आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया मम्मी की तबीयत के बारे में। इसका लहजा हर तासुर और जज्बे से पाक था। सर्द और हड्डियों को ठिठुरा देने वाला लहजा। जुलेखा शौक में चली गई। वो सोचने लगी कि ऐसा कब हुआ था। दाऊद में सोने से पहले मम्मी को देख कर गई थी, तब बिल्कुल ठीक थी और मुझे बताया भी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो हाथ उठाकर उसे चुप करा गया। जुलेखा लब भींच गई। सोनिया अशर और तालिब अफसोस भरी नजरों से फारा कमाल को देख रहे थे, जबकि आदम स्पॉट नजरों से। मम्मी, जुलेखा की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ, प्लीज आखिरी खता समझकर माफ कर दे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो माँ के पैरों में बैठता, इनके घुटनों पर हाथ रखता आजिज़ी से बोला था। जुलेखा एक पल भी जाया किए बगैर तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। मम्मी, जुलेखा की तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। दाऊद ने एक पल को गर्दन मोड़कर उसे वहां से भागते देखा, फिर माँ की तरफ मुड़ा। मम्मी, वो ना समझे, इसने अपने पास रिश्ते नहीं देखे शुरू से, बहुत सी बातों और इकदार से लाइल्म है वो। अगर इससे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज उसे प्यार से समझा दिया कर। यकीन करे वो आपकी बात की नफी कभी नहीं करेगी। बहुत नाजुक सा दिल है इसका, आप प्लीज उसे प्यार से ट्रीट करें, वो इससे दुगना प्यार आपको देगी। वो माँ का हाथ अपने हाथों में थामे धीमे लहजे में बोलता जा रहा था और फारा कमाल का चेहरा तनता जा रहा। माँ के सामने बीवी की तरफदारी करोगे तुम? बीवी के आते ही माँ की अहमियत सिफर हो गई। फारा कमाल की बात पर सबने उकताकर इनकी जानिब देखा, जबकि दाऊद ने परेशानी से हरगिज नहीं मम्मी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि माँ माँ होती है और बीवी बीवी। आप दोनों मेरी जिंदगी में मौजूद दो अहम हस्तियाँ, इसलिए प्लीज ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आप नाश्ता करें, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। फिर से इनके हाथ चूम कर आंखों से लगाता वो अपना बैग पकड़कर वहां से निकल गया। हालांकि शिद्दत से दिल चाह रहा था कि इसके पीछे वापस जाए, पर दाऊद कमाल ने पूरी जिंदगी अपने दिल की सुनी ही कहाँ थी। कमरे में आकर वो बेड पर गिरती फूट फूट कर रोती। दाऊद का ये सर्द अंदाज कहाँ बर्दाश्त था उसे। हाँ, ठीक है कि इसने अपने बहन भाइयों के सामने इससे माफी मंगवा कर उसे शर्मिंदा नहीं किया था, बल्कि इसके हिस्से की माफी खुद मांगी। पर वो कैसे भूल सकती थी कि किस कदर सर्द अंदाज में इसने इससे बात की थी। इसकी पसंद का जोड़ा पहनने कितने दिल से तैयार हुई थी वो। पहली दफा इसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो भी सिर्फ दाऊद की पसंद की वजह से। पर इसने एक नजर उसे देखना गवारा न किया और डांट भी पिला दी। अगले ही पल वो आंखें साफ करती उठी और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। हाथ बढ़ाकर कानों में पहने टॉप्स को उतार फेंकने के बाद मेकअप वाइप से चेहरा साफ करके जूता एक तरफ उतारती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कपड़े उतारकर सिंपल सी टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर वापस बेड पर आ गई। आंखें फिर से भीगने लगी। यूं ही भूखे पेट कब इसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। दाऊद के कॉल करने पर जोनिया 3 दफा इसका नाश्ता लेकर आई थी, पर इसने कमरे का दरवाजा न खोला। वो दाऊद को कॉल करके सूरत हाल से आगाह कर चुकी थी। वो रात 9 बजे घर दाखिल हुआ था। लाख कोशिश के बावजूद वो जल्दी घर न आ सका, क्योंकि अचानक ही एक मीटिंग में जाना पड़ गया।
حسب معمول وہ سب سے پہلے فارا کمال کے کمرے میں گیا تھا۔ گھنٹہ بھر ان کے کمرے میں گزارنے کے بعد وہ 10 بجے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ پھر کچھ سوچ کر اپنا رخ کچن کی طرف کر لیا۔ بیگ وہ باہر صوفے پر رکھ چکا تھا۔ کچن میں جا کر کھانا گرم کیا اور ساتھ دودھ جگ میں ڈال کر 2 گلاسوں کے ساتھ ٹرے میں رکھا اور پھر کمرے کا رخ کیا۔ ٹرے ایک ہاتھ سے سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو گہرے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ احتیاط سے قدم اٹھاتے کمرے کی مین لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بیڈ پر لیٹے وجود نے بے ساختہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی سے بچنا چاہا تھا۔ ٹرے ٹیبل پر سیٹ کر کے وہ کوٹ اتار کر صوفے پہ پھینکتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ زلیخا نے سر تک کمبل تان لیا تھا۔ داؤد نے جھک کر کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا تو نظریں سیدھا اس کے سوتے ہوئے چہرے سے ٹکرائیں۔ سوجی ہوئی لال آنکھیں، بھاری پپوٹے، سرخ گال اور بکھرے بال لیے وہ لب دانتوں تلے دبائے پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ من ہی من میں خود کو ایک مہذب گالی سے نواز گئی۔ گالی، اور وہ بھی مہذب! اسے دیکھتے ہی وہ رخ پھیر گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ داؤد کو صورتحال کی سنجیدگی کا احساس ہوا تو پیشانی مسل کر رہ گیا۔ ایک لفظ بھی بولے بغیر اس نے ایک جھٹکے سے زلیخا کو گود میں اٹھائے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی اچانک حرکت پر وہ وکھلا کر رہ گئی۔ چھوڑے، مجھے کیا کر رہے ہیں؟ گرنے کے خوف سے وہ تیزی سے اس کی گردن کے گرد بازو باندھتی بولی تو وہ نظریں جھکا کر اس کی شربتی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ان خوبصورت آنکھوں پر صرف داؤد کمال کا حق ہے، اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں تکلیف دیں۔ بھاری آواز میں کہتا وہ جھک کر اس کی شربتی آنکھوں پر باری باری لب رکھ گیا تو اس کا لمس محسوس کرتی زلیخا آنکھیں موند گئی۔ بے اختیار دو موتی ٹوٹ کر آنکھوں کی باڑ پھلانگ گئے جنہیں وہ بے جھجک اپنے لبوں سے چن گیا۔ فریش ہو کر باہر آئیں جلدی۔ اسے باتھ روم کے دروازے پر اتار کر بولا تو وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر فریش ہونے چلی گئی۔ داؤد بھی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس کے فریش ہونے تک چینج کر لے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو داؤد صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ نہ چاہتے بھی اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے وہ اسے ہاتھ سے پکڑتا اپنی ٹانگ پر بٹھا چکا تھا۔ اس کی حرکت پر زلیخا کا چہرہ سرخ پڑا۔ اس نے اٹھنا چاہا پر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا۔ اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ کھانا کھائے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے حکم پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ مجھے نہ ہی بھوک محسوس ہو رہی اور نہ ہی مجھے کھانا کھانا ہے۔ اس کے انداز میں محسوس کی جانے والی خفگی تھی۔ مقابل کیسے نہ پہچانتا۔ زلیخا، میں نے کل رات کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا اور یقین کریں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بھوکا رہوں تو ٹھیک ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر وہ چپ بیٹھی رہ گئی تو اس کی رضامندی محسوس کرتے داؤد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چمکی۔ وہ اپنے ساتھ اسے بھی کھلاتا رہا کیونکہ اچھے سے جانتا تھا اس نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بھی چپ چاپ کھاتی رہی صرف داؤد کی خاطر۔ کھانا ختم کرنے کے بعد داؤد نے گلاس میں دودھ ڈالتے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو منہ بناتی ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر گئی۔ گڈ گرل! اس کا گال تھپ تھپا کر شاباشی دیتے اس نے اسی گلاس میں اپنے لیے دودھ ڈالا۔ دودھ پینے کے بعد اس نے برتن وہیں چھوڑے اسے بازو میں اٹھاتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زلیخا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ اسے ڈریسنگ روم کے اندر لے آیا۔ صبح والا جوڑا پہن کر بالکل ویسا ہی تیار ہو گیا۔ 10 منٹ ہے بس آپ کے پاس، تب تک میں یہ برتن کچن میں رکھا ہوں۔ اسے زمین پر کھڑا کرنے کے بعد وہ اپنا حکم سناتا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلتا بنا۔ زلیخا کا دل کیا سب کچھ بھاڑ میں بھیج کر بستر میں گھس جائے، پر کم بخت دل کا کیا کرتی جو داؤد کی ہر پکار پر لبیک کہنے پر تیار بیٹھا ہوتا تھا۔ گہرا سانس بھرتی وہ تیار ہونے لگی۔ چہرہ البتہ اسپاٹ تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ لاک کرتا وہ بالکل اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ گہری نظریں آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر جمی تھی۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا وہ اسے کھڑا کرتا۔ اس کا رخ موڑ گیا۔ زلیخا نے نظریں جھکا لی۔ داؤد نے 2 قدم پیچھے کی طرف اٹھائے اور اسے بھی ہاتھ سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا۔ ایک بھرپور نگاہ سر سے پیر تک اس کے دلکش سراپے پر ڈالی۔ اس نے دل سے برملا اقرار کیا تھا کہ مشرقی لباس میں وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ یہ رنگ اس کی شادابی رنگت پر خوب کھل رہا تھا۔ حسین ترین لفظ جب سماج سے ٹکراتا ہے تو ذہن کے دریچوں پر آپ کا واضح عکس ابھرتا ہے۔ خوبصورت لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے پس منظر میں آپ کا دلکش وجود تصور کیا جاتا ہے۔ اتنی ہی حسین ہے آپ۔ اس کے بال کندھے سے پکڑ کر پیچھے کمر پر گراتا وہ صاف لفظوں میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ یہ اپنے لفظوں کا ازالہ زلیخا سمجھ نہ سکی، پر جب نظریں اٹھا کر اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا تو وہاں موجود جذبات کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہیں ٹھہر گیا۔ اس کا لمس محسوس کرتی زلیخا آنکھیں موند گئی۔ کئی پل خاموشی سے یوں ہی سرک گئے، پھر وہ جھک کر اس کے ملائم گال اپنے انابی لبوں سے چھونے لگا۔ زلیخا کی رنگت سفید سے سرخ پڑنے لگی۔ گالوں پر اپنا میٹھا لمس چھوڑتے وہ پیچھے ہٹا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔
پل بھر کی بھی دیری کیے بغیر اسے باہوں میں بھرتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی حرکت پر زلیخا کے دل کی دھڑکن بے ساختہ ہی بڑھی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ سائٹ لیمپ آن کرتا، مین لائٹ آف کر گیا۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کے زیر اثر زلیخا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب نیم تراز ہو کر اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتا، اپنے سینے پر۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا تو اس کے سوال پر زلیخا کی آنکھیں اداس ہو گئی اور ان آنکھوں کے بدلتے تاثرات سے داؤد کمال انجان نہ تھا۔ میں بیوقوف یا گدھا نہیں ہوں زلیخا، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہوں۔ اگر خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات سے انجان ہوں، پر بعض اوقات آپ کو سب دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند رکھنی پڑتی ہیں، سب سنتے ہوئے کان بند رکھنے پڑتے ہیں اور سب سمجھتے ہوئے دماغ بند رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ سیدھے ہو کر ہر حالات اور انسان سے نمٹنا شروع کر دو تو بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے رشتے بچانے آتے ہیں زلیخا۔ اس کی باتوں پر زلیخا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب تھا؟ کیا داؤد فارا کمال کی اصلیت سے واقف تھا؟ ایک اور بات، میں کانوں کا کچا مرد نہیں ہوں زلیخا۔ وہ اب نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جہاں تک بات ہے سب کے سامنے آپ کے ساتھ روڈ بہیو کی تو اس کے لیے میں آپ سے بغیر جھجکے 1000 دفعہ معافی مانگ سکتا ہوں، پر ماں کو ان کی تمام اولاد کے سامنے کیسا جھوٹا قرار دے سکتا ہوں زلیخا؟ وہ جیسی بھی ہے میری ماں ہے۔ اگر ان کی سب سے بڑی اولاد ان کی باقی اولاد کے سامنے ان کو جھٹلا کر ان کا وقار گرا دے گی تو باقی تمام اولاد پر کیا اثر پڑے گا؟ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ آج کے بعد میں ہر چھوٹی بات کا بھی بھرپور دھیان رکھوں گا تاکہ آپ کو بغیر قصور کے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور زلیخا کی آنکھیں بھیگتی جا رہی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ اس قدر اچھا کیوں تھا؟ آج کل کہاں ہوتے ہیں ایسے فرما بردار بیٹے اور آرام گو احساس کرنے والے اور عزت دینے والے مرد؟ زلیخا بے ساختہ مسکرا دی، پھر اوپر کو اٹھتی اس کے کندھے پر ہاتھ جما کر اس کے گال پر لب رکھ گئی۔ داؤد کی آنکھوں کے تاثرات یک بارگی میں بدلے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھتے زلیخا کو اس پر بے تحاشا پیار آنے لگا۔ اس پل وہ اسے بے حد کیوٹ لگا تھا۔ اسے اپنی ہی سوچ پر ہنسی آئی۔ اس قدر بھرپور، اونچا، لمبا اور سنجیدگی کا بے کر مرد کس طرح کیوٹ ہو سکتا تھا؟ پر اس پل زلیخا کو کیوٹ ہی لگ رہا تھا۔ آپ کی اس عنایت کے بعد میں سمجھوں کہ مجھے معافی مل چکی ہے۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے مزید نزدیک کرتا بولا تو وہ مسکراتے سر ہلاتے اس کے مضبوط شانے پر اپنا سر رکھ گئے تو داؤد اسے مضبوطی سے خود پہ کھینچ گیا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، پوری جاں فشانی سے زمین پر پھولوں کی پتیاں بکھیر رہا تھا جب پیچھے سے پڑنے والی ٹھوکر پر منہ کے بل گرا۔ ایک دم دونوں ہاتھ زمین پر ٹکاتا وہ اپنا منہ زمین پر لگنے سے بچا گیا۔ تڑپ کر پیچھے دیکھا تو طالب کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اسے دیکھتا بتی سی دکھا رہا۔ ایسی کون سی عظیم غلطی سرزد ہوگی معصوم سے جو تم مجھے ٹھڈے مار کر اس جہاں فانی سے رخصت کرنے کے در پر ہو؟ وہ بیچارہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا اپنی اس قدر عزت پر۔ ہاں اتنی ہی نازک حسینہ ہونا تم کہ ایک ٹھڈا لگنے سے اس دار فانی سے کوچ کر جاؤ گے۔ ویسے بھی ٹھوکر لگنے سے عقل آتی ہے، اس لیے ٹھڈے مار کر صاحب عقل بنا رہا ہوں تمہیں۔ اس کی تفصیل پر اشر نے اسے بھرپور گھوری سے نوازا تھا جس کا اثر لیے بغیر وہ پھر سے اسے ٹھوکر لگاتا۔ آگے گزر گیا تو اشر بلبلا اٹھا، یہ کیا تم لوگوں نے ٹھڈا ٹھڈا لگایا ہوئے؟ ٹھوکر بولتے ہوئے زبان چلتی ہے کیا؟ زونیا ٹیبل سے اترتی ان دونوں کو گھور کر بولی تو اشر بلبلا اٹھا، وہ میری کمر توڑ گیا اور تمہیں اردو کی استانی بننے سے فرصت نہیں۔ تمہیں اٹھ کر اس کا منہ توڑنا چاہیے تھا کہ میرے پیارے اور معصوم اشر پر یہ ظلم کا پہاڑ توڑنے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ بھرپور جذباتی انداز میں بول رہا تھا جبکہ اس کے لیے معصوم کا لفظ سنتے زونیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا رد عمل دیکھتے طالب کا چھت پھاڑ کہہ بے ساختہ تھا۔ ان دونوں کی حرکتیں دیکھتے اشر بیچارہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ کرو جی جی بھر کر مجھے ذلیل تم لوگ، وہ بھی بھری جوانی میں۔ اللہ کرے طالب تم صبح آفس جاؤ اور تمہاری خوبصورت سیکرٹری کے سامنے تمہاری پینٹ پھٹ جائے پیچھے سے، اور زونی ڈائن تم، اللہ کرے آدم بھیا تم سے شادی سے انکار کر دے۔ جل کر کہتا وہ پھر سے اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کی بات پر وہ دونوں تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ کس قدر خوفناک نقشہ کھینچا تھا اس نے۔ تمہارے منہ میں خاک، تمہیں کوئی لڑکی منہ نہیں لگاتی نا، اسی لیے جلتے ہو مجھ سے تم۔ زونیا کی بات پر وہ اش اش کر اٹھا، تم لوگ لڑتے مرتے رہو، وقت پر تیاری مکمل نہ ہوئی تو سارے سرپرائز کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ طالب کی پکار پر وہ ہوش میں آتے اپنی بحث بات پر اٹھاتے تیزی سے ہاتھ چلانے لگے۔ فارا کمال آج گھر پر نہیں تھی، اپنی دوستوں کے ساتھ کسی پارٹی میں گئی تھی اور کافی دیر سے آنے والی تھی، اس لیے ان تینوں نے مل کر داؤد اور زلیخا کو سرپرائز دینے کا سوچا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ پر گئے تھے اور آنے ہی والے تھے جبکہ انہیں ان دونوں کے آنے سے پہلے ان کا کمرہ سجانا تھا، اس لیے تیزی سے ہاتھ چلانے لگے۔
वो सुर्ख आंखें और सुता हुआ चेहरा लिए बैठी थी। अभी सुबह इसके अब्बा ने उसे बताया था कि 3 दिन बाद इसका निकाह है। इसने कोशिश की कि अब्बा को बासित के मुतल्लिक बताए, पर अब्बा के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर सजी आंखों में मौजूद उम्मीद और मान की चमक ने उसे जबान ही खोलने ना दी, और वो 90% मशरकी लड़कियों की तरह बाप के फैसले पर सर झुका गई। सुबह से बार बार बासित इसके नंबर पर कॉल मिला रहा था, पर इसने एक भी कॉल ना उठाई। सुबह से शाम हो गई थी और वो बैठी अपनी किस्मत के इस खेल पर रो रही थी। अचानक बाहर का दरवाजा बजा, वो तो आंखें एक मरतबा फिर से रगड़ दी। दरवाजा खोलने चलती, बेदहानी में पूछे बगैर ही दरवाजा खोल दिया, पर मकाबिल पर नजर पड़ते ही इसकी आंखें फैल गई। वो तेजी से दरवाजा बंद करने लगी, जब वो दरवाजे के बीच हाथ रखे और गहरी नजरों स्पॉट चेहरे से इसकी सुर्ख सूजी हुई आंखों की तरफ देखने लगा। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, चादर लेकर बाहर आ, वरना तीसरे मिनट पर मैं इस घर की दहलीज पार करके अंदर दाखिल हो जाऊंगा। इसकी सर्द आवाज पर वो गहरा सांस भरकर रह गई। फैसले का वक्त आ चुका था। उसे हकीकत से आगाह करना ही था, इसलिए वो सर हिलाती अंदर चली गई। अब्बा दवाइयों के जेर असर गहरी नींद में थे। इसने चादर ओढ़कर मोबाइल हाथ में दबाया और घर से निकल आई। बाहर से ताला लगाती वो गली के नुक्कड़ तक गई, जहाँ इसकी गाड़ी खड़ी थी। इसके बैठते ही वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। गाड़ी का रुख इसी पार्क की तरफ था, जहाँ वो अक्सर मिलते थे। वहां पहुंचने तक दोनों एक लफ्ज न बोले थे। कुछ ही देर में वो दोनों पार्क में आमने सामने बैठे थे। पहल ईमान ने की थी। वो हाथ में पकड़ा मोबाइल इसके आगे रख गई तो वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगा, जैसे इसकी हरकत का मकसद जानना चाह रहा हो। मैं अब मजीद इसे नहीं रख सकती। आपकी अमानत थी, आपको लौटा दी। इस आखिरी मुलाकात में आपकी दी ये निशानी भी आपको लौटा रही हूँ। इसकी बात पर बात इतना समझी से उसे देखने लगा। उससे इसकी बात की कतई भी समझ न आई थी। सब ठीक तो है ना? आपकी आंखों से साफ नजर आ रहा है काफी देर रोती रही, मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी। और अब इस अजीब तरीन बात का मकसद, इसके सवाल पर ईमान ने गहरी सांस भरते अपना सांस बहाल करने की कोशिश की। मेरी शादी हो रही 3 दिन बाद, ये इतला नहीं थी, एक धमाका था जो बासित दुर्रानी के सर पर हुआ था। वो हैरत भी यकीनी से इसका चेहरा देखता चला जा रहा था। मजाक कर रही है ना? आप मेरी हैं तो मेरे अलावा किसी और की कैसे हो सकती है? मेरे साथ ऐसा मजाक मत करे, मेरा दिल रुक जाएगा। मुझे अपनी मौत कबूल है, पर आपकी जुदाई नहीं। वो बेकरार होकर इसका हाथ थामने लगा तो वो नफी में सर हिलाती पीछे खिसक गए। आपसे मोहब्बत हुई तो ये ख्याल आया ही नहीं कि अगर मेरे अब्बा ना माने तो। सुध-बुध गंवा चुकी थी, पर अब्बा ने दामन फैलाया तो कैसे उन्हें खाली हाथ लौटाती। मैं बेवफा नहीं हूँ, बस एक गरीब बाप की मजबूर बेटी। आंसू बहाती वो तकलीफ से कहती, पल भर को लगी, रुकी, गहरी सांस खींची, फिर बोलना शुरू हुई। अगर औरत वालिदैन को छोड़कर मोहब्बत का इंतखाब करे तो कहा जाता है कि जो माँ बाप की ना बनी वो मर्द की क्या बनेगी। औरत अगर वालिदैन को चुने तो कहा जाता है कि औरत ने मजबूरी के नाम पर हमेशा मर्द को छोड़ा ही है। पिसती हर सूरत में औरत ही है। मैंने बासित दुर्रानी से शदीद मोहब्बत की है, पर मुझे अपने अब्बा से इश्क है। अपनी मोहब्बत की खातिर अपने बाप का सर नहीं झुका सकती मैं। आंसू खुश्क हो गए थे, लब साकित हो गए। साकित तो सामने बैठा वजूद भी हुआ था। ईमान अहमद के हुसूल के लिए बासित दुरानी के अब्बा के कदमों में गिरकर और नाक रगड़ कर भी उसे मांग सकता है। इतनी जालिम मत बनो, मैं टूट जाऊंगा। वो बोलता जा रहा था, पर वो खामोश थी, एकदम खामोश। इसकी गहरी खामोशी बासित दुर्रानी के हर सवाल का जवाब दे चुकी थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सिर्फ मुझसे। आपके खातिर जमाने से टकरा जाऊंगा। आंखों में गहरी उम्मीद लिए सवाल पूछा गया था। ईमान ने एक नजर इस पर डाली, एक आखिरी नजर, ऐसी नजर जिसके बाद बसारत हर मंजर देखने से महरूम हो जाती। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नहीं, यह क्लब से जवाब किसी की दुनिया उजाड़ गया था। इसने मोहब्बत की सीढ़ी पर आकर इसका हाथ छोड़ा था, जहां से वो औंधे मुंह गिरता, बस्ती में जा गिरा था। मोहब्बत की है अगर कभी मोहब्बत से, मुझसे, तो इस मोहब्बत का वास्ता देती हूँ आपको। आज के बाद किसी ईमान अहमद को याद मत रखिएगा, और ना ही मेरे अब्बा का सर झुकाइएगा। इसकी ज़ात और मोहब्बत पर गहरी ज़रब लगा गई थी वो लड़की जो उसकी ज़िंदगी बन बैठी थी। फिर वो चली गई, पर बासित दुरानी का दिल मार गई। दिल तो इसका अपना भी मर गया था, पर बासित दुरानी का गम बहुत बड़ा था, मौत जैसा। अंधेरे कमरे में बैठा वो सामने नजर आते आईने में अपना अक्स देख रहा था। मैं बासित दुरानी हूँ, मेरे नाम का मतलब है खुशहाल, पर मैं खुशहाल कहाँ हूँ? मैंने अपने दिल से कहा था कि मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो, मुझे मोहब्बत रास नहीं आती। खुशियां मेरे मुकद्दर में नहीं, मैं हमेशा आखिर में खाली हाथ रह जाता हूँ। दिल कमीना सुनता ही कहाँ है साला, कर ली मोहब्बत, हो गए बर्बाद, आ गया सुकून। वो शीशे में नजर आते अपने अक्स से पूछ रहा था। आज वो किसी और के लिए पूर पूर सजी होगी, कोई और इसके पहलू में बैठा होगा। इसकी सांसों, इसके तन बदन पर किसी और का हक होगा। मैं जिंदा क्यों हूँ आखिर, मर क्यों नहीं गया अब तक? एकदम वहशत ज़दा होते इसने शीशे पर जोरदार तरीके से हाथ मारा। शीशा पल में टुकड़ों में तकसीम हुआ था। वो सिर्फ मेरी है, इसके तन बदन पर किसी और का हक कैसे बर्दाश्त करूं मैं? जख्मी खून आलूद हाथ चेहरे पर रखता हुआ फूट फूट कर रो दिया।
ٹوٹے دل کی کرچیاں روح کو لہولہان کر دیں تو مرد بھی رو پڑتے ہیں۔ اپنے چہرے پر بہتے آنسو چھو کر بولا تھا وہ، آج کی رات اپنا وجود کسی اور کو سونپ چکی ہوگی وہ۔ روح تڑپ اٹھی تھی اس خیال سے، سجدے میں گرتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اللہ مجھے اس آزمائش میں مت ڈال، میں جی نہیں پاؤں گا۔ تڑپ تڑپ کر روتا وہ مرد عشق کا ستایا ہوا تھا۔ کاش جدائی سے پہلے موت آ جاتی، میں اتنا بزدل کی ہوں کہ خودکشی بھی نہیں کر پا رہا، یہ بھی بڑا دکھ تھا۔ آج اس کے نکاح کی رات تھی اور باسط دورانی کے عذاب کی رات، وجود جیسے آرے سے چیرا جا رہا تھا، روح سے لہو ٹپک رہا تھا۔ ایک دم وہ اٹھا اور پاگلوں کی طرح ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھنگالنے لگا، کچھ ہی پل میں مطلوبہ ڈبی مل گئی، بس 3 ہی گولیاں بچی تھی۔ اس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے گولیاں منہ میں ڈالی اور پانی نکل گیا، سانس گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، شرٹ اتار کر پھینکی اور خود پھر سے زمین پر گر گیا۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، سانسیں تھیں کہ گھٹتی جا رہی تھی۔ خوشیاں اتنی قلیل مدت کے لیے کیوں ملتی ہیں؟ پھر وہی غم اور وہی ہم۔ گرم گرم آنسو تیزی سے سرمئی آنکھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ چند پل ہی گزرے تھے جب قدرت کو اس پر رحم آ گیا، دوا کا اثر ہونے لگا اور آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی۔ روتا سسکتا اور تڑپتا وجود ساکت ہو گیا۔ نیند کی گولیاں مددگار ثابت ہوئی تھی۔ قسمت میں نے بے حد اداس نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں پھیر گئی۔ بعض لوگ واقعی محبت کے معاملے میں بہت بد نصیب ثابت ہوتے، وہ بھی محبت میں بد نصیب ٹھہرا تھا۔ وہ ڈنر کر کے ہی گھر واپس لوٹے تھے، آج کی شاپنگ نے زلیخا کو بہت تھکا دیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ داؤد بھی بیگس پکڑتا اس کے پیچھے چل دیا۔ راستے میں ماں کو کال کر کے ان کی واپسی کا پوچھ چکا تھا، اس لیے سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے کے نزدیک پہنچا تو زلیخا منہ کھولے دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھتا اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا تو کمرے میں نظر پڑتے ہی سارا معاملہ سمجھ آ گیا، اور زلیخا کی حیرت بھی۔ اس کے لبوں کو بے اختیار مسکان نے چھو لیا۔ عین اسی پل زلیخا نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، پر اس کے لبوں پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک سی گئی۔ اس کے دل میں ساختہ اعتراف کیا تھا، اس کی مسکان بہت دل نشین ہے۔ اندر چلے، اب یہ ساری رات یہیں گزارنے کا پلان ہے۔ داؤد کی بات پر وہ خفیف سی ہوتی سر جھٹک کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑاتی پوچھنے لگی، جو گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ داؤد اس کی آنکھوں میں نظر آتی ستائش کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کی نوٹنکی، دیوروں اور نند کے علاوہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ اس کا چہرہ آنکھوں میں بس آیا، کوٹ اتار کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فریش ہونے کے بعد کمرے میں واپس آیا تو زلیخا کمرے سے غائب تھی۔ اس کی نظر باتھ روم کے بند دروازے پہ پڑی تو سمجھتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک دفعہ پھر کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگا، جو مکمل رومانوی منظر پیش کر رہا تھا۔ گلاب کی بھینی بھینی خوشبو کمرے میں پھیلی، دیوں کی مدھم روشنی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ پکڑتا اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی نظریں مکان کے انداز میں اس کی جانب اٹھی تھیں، پھر پلٹنا بھول گئی تھیں۔ کھلتے سرخ رنگ کا نائٹ گاؤن پہنے، زلفیں کندھوں پر بکھرائے، وہ جان لیوا حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، اور کچھ کمرے کا رومانوی ماحول اس پر خصوصا طاری کر گیا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے وجود سے نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ اس کی نگاہوں کی تپش وہ بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی، پر جان کر بھی انجان بنی کھڑی تھی۔ اس پر نظر ڈالے بغیر وہ بیڈ کی طرف بڑھتی اپنی سائڈ پر لیٹ گئی، جبکہ رخ داؤد سے موڑ رکھا تھا۔ اپنی پیٹھ پر اس کی گہری نظروں کی تپش سے وہ بے چین ہو رہی تھی، تنگ آ کر رخ موڑنے لگی۔ عین اسی وقت داؤد نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کرتا اپنی تھوڑی سی کندھے پر ٹکا دیا، جبکہ اس کے مضبوط ہاتھ زلیخا کی کمر پر رقص کرنے لگے تھے۔ زلیخا کا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈر رہی ہیں؟ وہ سرگوشی کرتا پوچھ رہا تھا، اور زلیخا واقعی ڈر گئی، نہ جانے اس کی بات سے یا اس کے جذبات سے۔ نہیں تو آپ سے کیوں ڈروں گی بھلا، میں تو بس۔ اس کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ سر جھکاتا اس کے کندھے پر لپ رکھ گیا۔ زلیخا کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی کہیں رک سا گیا۔ وہ بے اختیار دونوں آنکھیں سختی سے بند کر گئی، پر آپ کی زبان کی لڑکھڑاہٹ اور جسم کے کپکپاہٹ تو کوئی اور ہی قصہ سنا رہی۔ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر کپکپاتے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کرتا بولا، تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اس قدر قربت پر وہ بولنے لائق ہی کہاں رہی تھی۔ وہ اسے مزید خود میں بھیجتا بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ کیا کر رہے؟ بوکھلاہٹ میں یہ چند الفاظ لبوں سے ادا ہوئے تھے، داؤد کے لبوں میں مسکان لے آئے۔ اپنی بیوی کو پیار کر کے ثواب کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا میں یہ کوشش جاری رکھ سکتا ہوں؟ اس کے انوکھے انداز میں پوچھے گئے سوال پر زلیخا کی آنکھیں پھیل گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ دیکھ لیں، روم میں اتر جانے کا حق رکھتے ہوئے بھی حق طلبی کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے مجھے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ آپ کے اس حسین وجود پر اپنی مہر لگا کر آپ کی روح تک میں اتر جاؤں؟ زلیخا نے آنکھیں میچ لی۔ اف، اس قدر پیارا کیوں تھا وہ؟ بے ساختہ ہی اسے شرارت سوچی، اگر میں اجازت نہ دوں تو؟
اس کے سوال پر اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستا اس کے کان کے قریب چکا۔ یقین جانے آپ کی خواہش کا ہمیشہ ہر حال میں احترام کیا جائے گا۔ اف اف، یہ انسان ہمیشہ اس قدر پیارا کیسے بول لیتا ہے؟ جان نکالے گا کسی دن میری، وہ دل میں سوچتی، لب دباتی، بڑی ہمت سے کام لیتی، رخ اس کی طرف موڑ کر اس کی گردن کے گرد باہوں کا ہار ڈال گئی۔ پر میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی خواہش پر بند نہ باندھیں، نظریں جھکا کر کپ کپاتے لہجے میں بولتی۔ وہ ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگی داؤد کو، وہ بے ساختہ جھک کر اس کے ہونٹوں پر سجی، حسین شرمیلی مسکان کو اپنے لبوں سے چن کے۔ اگلے ہی پل زلیخا کو اپنے گرد اس کی گرفت سخت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ دماغ نے اسے جھنجھوڑنا چاہا تھا، پر وہ دماغ کی طرف سے آنکھیں پھیرتی، دل کی آواز پر لبیک کہتی، مطمئن سی آنکھیں بند کر گئی۔ قطرہ قطرہ بیتتی رات بہت محبت اور نرمی سے دو روحوں کا ملاپ کرا گئی۔ تو پیار پیاری ناز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اور یہ ایپیسوڈ تھرڈ ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر رہی ہوں، تو آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ ناول آپ کو پسند بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔